اس کی حکومت میں قرآن کو چلایا گیا، اس کی حکومت میں تم دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہو۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہے۔ مجھے معلوم اس علاقے کے بے شمار لوگ دلی بھی رہتے ہیں۔ سنو، تمہاری بدحالی کا علاج کسی تعویذ میں تو نہیں ملے گا، لیکن محبوب الہی کی چوکھٹ پر جاتے رہو، جاتے رہو، جاتے رہو، ایک دن آئے گا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفا وصحبہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما باوقار علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، مفتیان اسلام، قاضی شہر، اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم تمام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم نے رحمت عالم یا رحمت للعالمین کانفرنس میں بشکل میلاد مصطفیٰ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفل کے طفیل ہمارے دل و دماغ کو پاک و صاف فرما کے ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک بار سارا مجمع جی لگا کر کے باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر باوز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار ہم سب مل کر کے اپنے اصال ثواب کے لیے باوز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد تنفرج به القرب وتقضی به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حاضرین مجلس، میں جب سے منبر پر آیا ہوں اور اب تک دیکھ رہا ہوں کس غم میں آپ مبتلا ہیں مجھے پتہ نہیں چل پا رہا۔ نہ آپ مسکرا رہے ہیں، نہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، نہ کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ سنا رہے ہیں۔ نہیں سننے کا موڈ ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے۔ یہ سب گھر جانے والے ہیں ماشاءاللہ، تو سنیں گے آپ کو تو ایک بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اب کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو کر کے مولا کائنات کے نام پر نعرہ لگا دے۔ یا رسول اللہ، دیکھیے آج مجھے بہت خوشی ہے یہاں کہ اتنی اچھی تعداد میں علماء ہیں، ائمہ ہیں۔ بالخصوص میری تو پہلی ملاقات مفتی صاحب قبلہ سے ہوئی،
حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا مصباحی صاحب کی مناسب اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پہلی ملاقات ہوئی اور ان کے ملنے کے انداز سے مجھے مفتی اعظم ہند کا زمانہ یاد آیا۔ واقعی میں نہ تو آج کا حال بہت برا حال ہے، کوئی کسی سے کم نہیں، اللہ نے علم عطا فرمایا، صحیح عالم ہی وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ تو اللہ حضرت کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے، ان کے تمام دینی کام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی علماء اکمہ دینی کارنامے انجام دے رہے ہیں ادارے کی شکل میں، مسجد کی شکل میں، اللہ مکتب کی شکل میں، اللہ ان تمام کو خوب کامیابی اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ آج آپ لوگوں کے لیے نہیں، ان علماء کرام کی موجودگی کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بڑا ہی پیارا کلام جو مجھے بڑا محبوب ہے، اس کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ کلام نظر ہے موجودہ تمام علماء اور ائمہ میری طرف سے، سنیں گے آپ لوگ بھی؟ یہ بولے سبحان اللہ۔ جتنے لوگ حاضر ہیں بغور بات کو سماعت کریں، اور میرے خیال سے بہار کی تاریخ میں، میری زندگی کی تاریخ میں بہار کا پہلا جلسہ ہے کہ ٹائم پر مائک ملا، تو بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس کے بعد بھی جلسے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر ایک دو جملے آپ کے دل تک چھو گئے اور آج کے جلسے میں اگر آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، سمجھ جانا میرا آنا کامیاب ہو گیا، آپ کا بیٹھنا بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جعفر صادق ہے؟ جو حضرت امام حسین کے پر پوتے ہیں، جن کی شان یہ ہے اللہ اکبر کہ جن کی بارگاہ سے تعلیم یافتہ شخص وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، آپ کی فقہ جعفری ہے۔ اللہ اکبر، وہ امام جعفر صادق جن کو جیتے جی دنیا میں جنت کی بشارت کی ہو، کم کر دینا بھائی۔ وہ امام جعفر صادق جب آپ بیان فرماتے، آپ کہیں تقریر فرماتے، عوام کے بیچ میں بیان کرتے، تو آپ فرماتے بیان کرنے کے بعد میں نے جو کچھ بھی تقریریں کی ہیں، اگر اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی ایک شخص مجھے کہہ دے اے جعفر صادق تمہاری باتوں پر میں عمل کروں گا، تو جعفر صادق، وہ جعفر صادق جن کے باپ دادا کی جنت ہے، جن کے دادا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، ہم تو جنت کی چاہت رکھتے ہیں، جنت جس سے ملنے کی چاہت رکھے اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں تقریر کرنے کے بعد اگر اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی ایک شخص یہ کہہ دے کہ اے جعفر صادق میں تمہاری باتوں پر عمل کروں گا، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ آدمی مجھ کو جنت میں لے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آدمی مجھے جنت میں لے کے جائے گا۔ اب آپ سوچو تو صحیح، اگر ایک آدمی بھی کسی کے ایک بیان سے اپنی زندگی سنوار دیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اتنا کافی ہے۔ میرے پیاروں، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت بڑا دامنگیر ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ وقت کٹتا جا رہا ہے، ہم تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں میرے پیاروں، یہ سوچ تو یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، مشرکین کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں وقت گزر رہا ہے، ہم ترقی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، لیکن ان
ایمان والوں کا شعار کیا ہے، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے کریم آقا ہم سب کے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے اور 40 سال گزارنے کے بعد بھی اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی، اگر جواری تھا پھر بھی جوا کو نہیں چھوڑا، اگر شرابی تھا پھر بھی شراب کو نہ چھوڑا، گناہ کبیرہ کو 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ترک نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نام فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیاروں پتہ کیا چلا؟ جیسے جیسے وقت بیتتا جا رہا ہے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حساب کتاب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے نوجوان کہتے ہیں جب کہیں زلزلہ آ جائے کیا حضرت قیامت آنے والی ہے؟ ابھی ایران امریکہ کی جنگ شروع ہوئی، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ حضور کا فرمان ہے جب فارس پر حملہ ہوگا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیا حضرت یہ قیامت آنے والی ہے؟ اللہ اکبر! مکہ مدینہ منورہ میں بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کے لوگوں نے پوچھا کیا اب قیامت آنے والی ہے؟ مکہ مدینہ میں جزیرہ عرب میں بے موسم بارش کے گرنے سے لوگوں نے پوچھا کیا قیامت آنے والی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے نوجوانوں کیا تم اسی فکر میں رہو گے اب قیامت آنے والی ہے، اب آنے والی ہے؟ ارے نادان، سب سے بڑی قیامت کی نشانی یہ ہے تو زلزلہ دیکھ کے بھی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر! تو کورونا جیسے وائرس کو دیکھ کے بھی مسجد کی طرف نہیں آتا ہے۔ اتنے ظالم حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہونے کے بعد بھی اللہ کے قریب نہیں آتا ہے۔ میرے پیاروں قرآن کو چلایا جا رہا ہے اس کے بعد بھی تو اللہ کے قریب نہیں آ رہا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی تو اللہ کے قریب نہیں آ رہا ہے، علماء حق کو جیلوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد بھی تو قریب نہیں آ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ تو نشانی کو مت ہو، اپنے آپ کو بدل لے گا۔ سب سے آپ کو بدل سے آج پوری دنیا میں ہماری عزت کیسی ہو گئی؟ ہم ختم ہونے کے قریب ہیں۔ یعنی اسلام نہیں، ایک بات یاد رکھنا، اسلام کے تعلق سے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو فرعون کی حکومت اسلام کو نہ مٹا سکی، نمرود کی حکومت اسلام کو نہ مٹا سکی، ابو جہل ابو لہب کی پالیسی اسلام کو نہ مٹا سکی، کوئی دنیا میں مٹا نہیں سکتا ہے۔ اسلام تو رہے گا، اسلام تو رہے گا، ہاں بنام مسلمان ہمیں مٹایا جا رہا ہے۔ میرے پیاروں آپ غور کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ کب تک غفلت کی زندگی جیتے رہو گے؟ کب تک اپنے آپ کے ساتھ کھیلتے رہو گے؟ کبھی تو ہوش میں آؤ، کبھی تو ہوش میں آؤ۔ میرے پیاروں ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا اس طریقے سے اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسلام تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو، اور اسلام ایسا دین ہے کہ کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتا۔ ابھی 2024 کا واقعہ ہے، 2024 کا واقعہ ہے، جنوری کا مہینہ تھا۔ سنجیدگی سے سننا اور سمجھنا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ 2024 میں فرانس ایک ملک ہے یورپی یونین کا، فرانس کا راشٹرپتی بھارت میں آیا۔ 26 جنوری کے موقع پر ہمارے وزیر اعظم نے اسے دعوت دیا۔ 26 جنوری کے اوسر پر وہ دلی آئے، اور دلی آنے کے بعد ان کا خیر مقدم جو کچھ بھی ہوا۔ یہ میکرون کون ہے جس کی چھوی پورے ورلڈ میں اینٹی مسلم کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے دور حکومت میں آج بھی وہ راشٹرپتی ہے۔ قرآن کو جلایا گیا، مساجد کو شہید کیا گیا۔ فرانس ملک کا حال ایسا ہے، ایسا تھا کہ عورتیں حجاب نہیں لگا سکتی ہیں، اور مرد اگر
ٹوپی ہے تو داڑھی نہیں رکھ سکتے، اگر داڑھی ہے تو ٹوپی نہیں لگا سکتے. یہ فرانس کا قانون ہے، یونیفارم سول کوڈ وہاں لاگو ہے. میرے پیاروں، تم دین اور دھرم کی شناخت اپنے جسم کے ذریعے نہیں کر سکتے ہو، یہ وہاں کا قانون ہے. جب وہاں کا راشٹرپتی، اب آپ سوچو تو صحیح، ابھی تو خیر ہے بھارت میں کہ ہم داڑھی ٹوپی لگا کے گھوم سکتے ہیں، دین کا پرچار کر سکتے ہیں، مساجد کو قائم کر سکتے ہیں، ادارے کو چلا سکتے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں، وہی پالیسیاں اب ہمارے وہاں بھی لگنے لگی ہے. اگر آج بھی تم غفلت میں اپنے مدرسوں کو کمزور سمجھ کر کے چھوڑ دیا، کل اٹھ کر کے تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہ ملے گا، تجھے غسل دینے والا نہ ملے گا. میں یہ کہتا ہوں، اپنے کھیتوں کی حفاظت بعد میں کرنا، اپنے دینی مدرسے کی حفاظت سبحان اللہ، پہلے کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے تمہاری نسلیں سنورتی رہیں گی. کھیتوں سے ممکن ہے بگڑ جائے، ادارے سے بگڑیں گے نہیں، سنوریں گی. بہرحال جب وہ بھارت میں آیا، آنے کے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم، آپ گوگل میں جا کر کے سرچ کرنا، ہمارے ملک کی میڈیا کو اتنا وقت نہ تھا کہ مائکرون کی آمد کی خبر بھارت کی میڈیا پر دکھایا جائے. پردھان منتری مودی جی نے اس سے پوچھا، یہ بتائیں بھارت میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کہاں ہے، کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر. اب آپ سوچو تو صحیح، اگر کوئی شخص بھارت آتا ہو، میں آپ کے علاقے میں آتا ہوں، مظفر پور میں آیا، اور آپ مجھ سے پوچھو گے حضرت کہاں جانا چاہتے ہو، تو میں کیا بولوں گا؟ مسجد کہاں ہے بیٹا، نماز کے لیے چلنا ہے. کیا کوئی بڑا دینی ادارہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ اپنے ذوق کی باتیں کرتا ہے. جب ملک کے وزیر اعظم نے پوچھا، مسٹر میکرون where should you want to visit in India، بھارت میں گھومنا کہاں چاہتے ہو، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ لال قلعہ دیکھنا ہے، تاج محل دیکھنا ہے، قطب مینار دیکھنا ہے، بلکہ کیا کہا، I want to go and visit to حضرت نظام الدین اولیاء درگاہ. مجھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا ہے، محبوب الہی کی بارگاہ میں جانا ہے. اب آپ سوچو تو صحیح، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں صرف قریب جایا کرتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں ہے. ولیوں کی بارگاہ میں وقت کا پاس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، حضور سید جامع اشرف صاحب اشرفی الجیلانی. نوجوانوں، تم سوچو تو صحیح، جس کی مثال اینٹی مسلم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کی حکومت میں مساجد شہید ہو، اس کی حکومت میں قرآن کو جلایا گیا، اس کی حکومت میں تم دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہو. اور وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہے. مجھے معلوم اس علاقے کے بے شمار لوگ دلی بھی رہتے ہیں. سنو، تمہاری بدحالی کا علاج کسی تعویذ میں تو نہیں ملے گا، لیکن محبوب الہی کی چوکھٹ پر جاتے رہو، جاتے رہو، جاتے رہو. ایک دن آئے گا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. مائکرون نے کیا کہا، مجھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا ہے. اب بتاؤ، یہ سن کر کے جو ڈیلیگیشن تھا انڈیا کا، وہ بھی تو